سب کا امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماں نور علی۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن، سیرے جان، رائٹر حیا خان، تیسری قسط۔ آفس کے لیے ریڈی ہوتے زاویار نیچے آیا۔ ڈارک بلو رنگ کے کوٹ پینٹ میں اندر وائٹ رنگ کی شرٹ پہنے اپنے روبدار شخصیت کے ساتھ سامنے دیکھا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے داؤد اور وجاہت صاحب کو بات کرتے پایا۔ اس نے چاروں طرف نظر گھمائی لیکن ذہان کہیں نہیں تھا۔ رات کے بعد سے نہ وہ نیچے آیا تھا کھانا کھانے، نہ وہ کسی سے ملا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب ذہان کسی سے نہیں ملے گا۔ سلمیٰ سلمیٰ زاویار نے آواز لگائی تو دادو اور وجاہت صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن سپاٹ چہرہ لیے وہ سیڑھیوں پر ہی کھڑا رہا۔ جی صاحب، سلمیٰ نے ہانپتے کچن سے اس طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی تک زاویار کے کل کے جلاتی روپ کو کوئی نہیں بھولا تھا۔ ذہان کہاں ہے؟ بے تاثر چہرے کے ساتھ سوال کیا گیا تھا۔ ذہان صاحب اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے۔ کل شام سے میں نے دادو کے کہنے پر دروازہ بجایا تھا لیکن انہوں نے کھولا نہیں۔ سلمیٰ احتیاط سے لفظ استعمال کرتی بولی تو زاویار کے ماتھے پر بل پڑی۔ اس نے خود کھانا نہیں کھایا تھا کل رات، لیکن ذہان کا سنتے اسے فکر ہوئی تھی۔ سب اچھی طرح جانتے تھے اس سے بھوک برداشت نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ کسی سے ناراض ہوتا سب سے پہلے کھانا ہی چھوڑتا تھا۔ ایک تو اس کے لڑکیوں جیسے نخرے۔ زاویار گہرا سانس بھرتے نیچے آتا بائیں طرف مڑا تھا جہاں ذہان کا روم تھا۔ ذیان اوپن دا ڈور، ذیان دروازہ کھولو، زاویار نے اونچی آواز میں کہا، جبکہ وجاہت صاحب اور دادو خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو پہلے سے اسے ایسے ہی ڈانٹتا تھا اور جب زاویار کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو خود ہی منانے جاتا تھا۔ ذیان دروازہ کھولو، آواز نہیں آئی میری؟ اس بار زاویار روب سے بولا تھا۔ 10 سیکنڈ گزرے تھے جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ گرے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ سنجیدہ تاثر لیے پلٹ کر واپس بستر پر بیٹھ گیا تھا جب زاویار نے قدم اس کے کمرے میں رکھا۔ پورا کمرہ پھیلا ہوا تھا جیسے کل رات سارا غصہ چیزوں پر نکالا گیا ہو۔ ایک ایک چیز پر نظر ڈالتے زاویار صوفے پر ٹکا تھا۔ کل رات کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ وہی سنجیدہ لہجہ۔ ذیان نے ایک نظر زاویار کو دیکھا اور پھر منہ بناتا وہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ زاویار نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ چاہے اس پر کتنی سختی کر لے لیکن اس کی ان حرکتوں پر زاویار کا دل موم ہو جاتا تھا۔ چلو آؤ باہر ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ زاویار کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا۔ ذیان نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ زاویار 1 منٹ تک کھڑا اسے گھورتا رہا اور پھر اگلے ہی لمحے ذیان کی چیخ گونجی اٹھی تھی۔ زاویار اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتا گھسیٹتا ہوئے اسے باہر لے کر آ رہا تھا، جبکہ ذیان چیختا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اپنی ٹانگیں وہ زمین پر مار رہا تھا، لیکن زاویار نے اسے نہ چھوڑا۔ دونوں کو دیکھ دادو اور وجاہت صاحب مسکرانے لگے۔ جب زاویار نے ڈائننگ تک گھسیٹ کر لاتا اس کے ہاتھ چھوڑا۔ ذیان چیخ چیخ کر ہانپ چکا تھا، جبکہ زاویار اب اپنا ہاتھ جھاڑتا اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ عزت راست نہیں ہے اصل میں اس گدھے کو، وجاہت صاحب نے ذیان کو دیکھتے کہا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اب اٹھو اور ناشتہ کرو ورنہ اگلے 2 دن تک تمہارا کھانا بند کر دوں گا، باہر نہ باہر جانے دوں گا۔ زاویار نے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے اسے آرڈر دیا، جبکہ اس کی ستم ظریفی پر ذیان آنکھیں پھاڑتا اسے دیکھے گیا۔ دادو دیکھیں، آپ دیکھیں، یہ ایسے کرتا ہے میرے ساتھ، مجھ سے اس گھر میں کوئی پیار نہیں کرتا، میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، ایک خانم آپی کو ہی پتہ نہیں میں کیسے پسند آ گیا، ورنہ آپ سب برے ہیں، کاش وہ میری سگی بہن ہوتی۔ ذیان زور زور سے بڑبڑاتا دادو کے برابر کرسی پر بیٹھا ماتھے پر ڈالے شکایتی انداز میں بولا کہ دادو کو اس پر بے ساختہ پیار آیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میرا بچہ، تیری دادو بھی تجھ سے بہت پیار کرتی ہے، دادو نے کہا، جبکہ زاویار کے کان پھر اس نام پر کھڑے ہوئے تھے۔ کل رات بھی اس نے ذیان کے منہ سے یہ نام سنا تھا
اور ابھی پھر یہ خانم کون ہے؟ ساویہ نے اس کی نوٹنکی کو اگنور کرتے پوچھا تھا، لیکن زہرا نے اسے منہ بناتے جوس کا گلاس اٹھاتے منہ سے لگا لیا تھا۔ بیٹا خانم وہی بچی ہے جس نے کل مجھے ایکسیڈنٹ سے بچایا تھا، بہت اچھی بچی ہے، اگر کل وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں اسے کل گھر لے کر آئی تھی، پھر ساتھ چائے پی تھی، ہم تیرا انتظار کر رہے تھے لیکن اسے فون آ گیا تھا ضروری اور وہ چلی گئی، ورنہ تجھ سے مل کر جاتی۔ دادو نے پوری بات اس کے گوشے گزار کی تھی۔ سوری، جو بھی تھا دادو، لیکن آپ پلیز اپنا خیال رکھیں گی اور آئندہ گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ جائیں گی۔ ساویہ نے ماتھے پر بل ڈالے کہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی دادو نے بہت ہی لاپرواہی کی تھی۔ ہاں ماں، آپ نے بہت لاپرواہی کی ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے ساویہ، ہم شکر گزار ہیں اس بچی کے، اگر وہ نہ ہوتی تو آپ لاپرواہی کے سارے ریکارڈ توڑتی۔ بیٹا میں آئندہ خیال رکھوں گی، لیکن خانم کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ بچی اس کے ماں باپ نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے لیکن کوئی جاب نہیں دے رہا، اسے میں نے تو سوچا تھا تجھ سے بات کروں گی، اس کے لیے پلیز بیٹا اسے کوئی جاب دلوا دینا۔ دادو نے ساویہ سے التجا کی تھی۔ دادو کیسی باتیں کر رہی ہے، آپ حکم کیا کریں، اس طرح نہیں کہا کریں، اور دوسری بات آپ اسے میرا کارڈ دے دیجیے گا اور اسے کہیے گا اپنی سی وی لے کر آفس آ جائے، میں دیکھ لوں گا باقی سب۔ ساویہ کا کہنا تھا کہ دادو اور زیان کے چہروں پر خوشی کی چمک آئی اور وہ دونوں نے اس بات میں سر ہلا۔ دادو میرے پاس خانم آپی کا نمبر ہے، میں انہیں ابھی کال کر کے بتا دیتا ہوں۔ زیان نے منہ میں نوالا بھرتے بولا تو ساویہ نے اس کے کندھے پر ٹھوکا مارا۔ منہ بند کر کے پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں کال کرنا، ساویہ نے کہا، اور جوس پیتے وہ اپنا منہ نیپکن سے صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں دادو، اللہ حافظ۔ وہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ دادو سے ملتا آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ حیا خان، یا اللہ آج میں پھر خوار نہیں ہونا چاہتی، اب تو میرے پاس ساری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی ہے، پلیز میری مدد کر دیں۔ آج اگر کسی نے مجھ سے ایکسپیرینس کی بات کی نا تو ممی قسم سر پھوڑ دوں گی اس کا، بھری جیبوں والے بھکاری لوگ۔ آسمانی رنگ کی کرتی، سفید ٹراؤزر پر وہ سفید ہی حجاب باندھے، ہاتھ میں فائل پکڑی چلنی تھی اور اپنی عادت سے مجبور وہ آج بھی سڑک پر چلتی ہوئی زور زور سے بڑبڑا رہی تھی۔ جب زبان پر فقیر کا نام آتے ہی اسے کل والا فقیر یاد آیا۔ آج تو وہ فقیر بھائی سے دعا کروا کر ہی جاؤں گی، سنا ہے غریبوں کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے۔ وہ بچے کی طرح خوش ہونے لگی جو اچانک ہی اس کے چہرے سے غائب ہو گئی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں بھی تو غریب ہی ہوں، میری دعا تو آپ نہیں سنتے، یہ کیا چکر ہے؟ وہ بھویاں چکاتی اللہ سے سوال کر رہی تھی، لیکن پھر ساری سوچیں ایک طرف کرتی اس نے جلدی سے سامنے اسٹاپ پر نظریں گھمائی تو اسے فقیر بابا کو سامنے ہی کھڑا پایا۔ جلدی سے مسکراتی وہ ادھر ادھر دیکھتی روڈ کراس کرنے لگی، اور اس سے پہلے وہ اس فقیر تک پہنچتی سامنے سے آتی کار نہ دیکھ سکی، اور جب اچانک نظر پڑی تو آنکھیں میچتے اسٹل کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل ایک منٹ کے لیے رک گیا تھا، سانس سینے میں اٹک گئی تھی، گہری خاموشی چھا گئی تھی، وہ کسی چیز سے نہیں ٹکرائی تھی۔ ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ گاڑی سے ایک دو قدم کی دوری پر رک دی گئی تھی۔ دل ہی دل میں شکریہ ادا کرتے اس نے کھلکھلاتے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ تھینک یو اللہ جی۔ آس پاس کے لوگ اس بے وقوف کو ماتھے پر بر ڈالے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مسکراتے سب کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس کی مسکراہٹ معطل ہوئی جب اسے کار کا دروازہ کھلا اور وہ ماتھے پر بر ڈالے بھاری قدم اٹھاتا وہ باہر آیا اور آنکھوں سے گلاسز اتارے اس کی طرف بڑھا۔ خانم نے تھوک نگلتے اس کنچی آنکھوں والے انسان کو دیکھا تھا جو اسے آنکھوں میں غصے کی تیش لیے اسی کے پاس آ رہا تھا۔ ہے یو! ساویہ ابھی اپنا جملہ مکمل کرتا کہ خانم نے اسے منہ کھول دیتے کہ اپنی زبان کے جوہر پہلے دکھانا ضروری سمجھا۔
اندھے ہیں کیا آپ؟ نظر نہیں آتا آپ کو ایک لڑکی روڈ کراس کر رہی ہے؟ دکھے گا بھی کیسے؟ ان گنجی آنکھوں کے اوپر آپ کالا سا چشمہ لگاتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلانے نہیں آتی اور ہم ماتھے پر تیورل ڈالے اس پر چڑھ دوڑی تھی جب زاویہ نے خون خوار نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو خود غلطی کر کے اب الزام اس کے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ خانم کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب زاویہ دھاڑا۔ اس کی آواز اتنی تیز اور بھاری تھی کہ خانم کے ساتھ ساتھ آس پاس کھڑے کئی لوگوں کا دل تھم گیا تھا۔ غلطی کرتی ہو، اوپر سے سینہ زوری کرتی ہو، خودکشی کرنے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو کوئی دوسرا حربہ استعمال کرو۔ زاویہ نے غصے میں لفظ چبائے تھے۔ ارے کون سی غلطی؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں بالکل ٹھیک روڈ کراس کر رہی تھی، آپ ہی گھٹیا ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ خانم نے ہاتھ نچا نچا کر کہا تھا کہ زاویہ کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ صرف ایک صورت میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، ابھی اسی وقت مجھ سے معافی مانگو ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا۔ زاویہ کی سرد آواز نے اس کے اندر سنسناہٹ دوڑائی تھی، لیکن جب بات معافی کی آئی تو سارا خوف بلائے طاق رکھ دی اس کے آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اوہ ہیلو، ایک تو خود سارا رائتہ پھیلاتے ہیں، اوپر سے معافی بھی مجھ سے منگوانا چاہتے ہیں، اور کیسی خودکشی؟ کون سی خودکشی؟ میں ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں، مرنا ہوگا تو مڈل کلاس سٹائل میں مروں گی، آپ کی گاڑی کی طرف تو میں دیکھوں گی بھی نہیں۔ خانم نے آنکھیں چڑھاتے اسے جتایا تھا، جبکہ خانم کی لمبی زبان اس زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ تمہاری اوقات میری گاڑی کے نیچے آنے کی ہے بھی نہیں۔ زاویہ نے دانت پر دانت جماتے اسے دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ وقت کے پیچھے لے جائے اور اس لڑکی کے اوپر گاڑی سچ میں چڑھا دے۔ کیوں، ایسے کون سے ہیرے جواہرات چڑھے ہیں آپ کی گاڑی میں؟ خانم نے ایک آئیبرو اٹھاتے تنزیہ مسکراتے ایک نظر اس کی گاڑی کو اور پھر اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ 5 کروڑ، پورے 5 کروڑ کی ہے یہ گاڑی۔ زاویہ نے تمسخرانہ آنکھوں سے اسے دیکھتے گاڑی کی قیمت بتائی، جسے سن خانم کا منہ کھلا رہ گیا تھا کہ اب وہ پھر اسے آنکھیں پھاڑے کبھی زاویہ کو اور کبھی زاویہ کے پیچھے کھڑی اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ 5 کروڑ؟ ایسا کیا ہے اس ڈبے میں جو 5 کروڑ کی خرید لیا آپ نے؟ وہ اتنی زور سے بولی تھی کہ اس کی تیز آواز پر زاویہ نے صبر کا گھونٹ بھرتے آنکھیں بیچ کر کھولی تھی۔ خانم کو تو روک ہی لگ گیا تھا۔ 5 کروڑ سنتے جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، سوری کہو اور نکلو یہاں سے، زاویہ نے اسے دیکھتے کہا تو وہ گاڑی چھوڑ ماتھے پر بر ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ سوری، یہ تو آپ کو میری یہ جوتی بھی نہیں کہے گی جو میں نے پورے 300 کی لی ہے، پھر چاہے آپ پولیس کو بلائیں یا پھر فوج کو، غلطی آپ کی خود کی ہے اور بل آپ میرے نام پر پھاڑ رہے ہیں۔ خانم معافی مانگ بھی لیتی لیکن اس مغرور انسان کے آگے جھکنے کو اس کے دل نے صاف انکار کر دیا تھا، اور خانم آفندی ہمیشہ اپنی دل کی سنتی ہے۔ زاویہ نے دانت پیستے ستھیر لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، اسے آفس میں پہنچنا تھا، لیکن اس ستھیر لڑکی کو وہ سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اگر تم نے 2 منٹ میں مجھ سے معافی نہیں مانگی تو میں ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گا تمہیں، جو روڈ پر کھڑی ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اپنی کہانی تم پولیس کو بتانا، میرے پاس تمہاری فضول کہانیاں سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ زاویہ نے سکون سے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کہا تھا۔ صاف مطلب تھا کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے تو آپ یہاں کھڑے رہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ خانم بولتے پلٹی تھی جبکہ زاویہ کے الفاظوں پر اس کے قدم تھمے۔ ہیلو پولیس آفیسر، میں زاویہ وجاہت سکندر بات کر رہا ہوں، ابھی اسی وقت جو لوکیشن میں نے سینڈ کی ہے اس پر پہنچے۔ زاویہ کی نظریں حجاب کے حالے میں ڈھکے اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھی جب اس نے فون کان سے لگاتے آفیسر کو حکم دیا۔
حانم نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے تھانے میں بند کرنے والا تھا؟ او ہیلو مسٹر، جو بھی ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ سارا رائتہ آپ نے پھیلایا ہے۔ غلطی آپ کی تھی، پتہ نہیں کہاں سے میرے سامنے ٹپک گئی آفت کی طرح، اور اب الٹا میری ہی نام کی پرچے اڑا رہے ہیں۔ اپنی معافی کا پٹارا کہیں اور جا کر کھولے، میں فارغ نہیں ہوں آپ کی طرح۔ زاویہ نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سب سے زہر اس لڑکی کی زبان لگی تھی اسے۔ سچ چیپ لینگویج۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی، تبھی اتنی جاہلوں کی طرح بات کرتی ہو، ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرتی ہو۔ زاویہ کی بات پر اب حانم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا خرابی ہے میری زبان میں؟ اور آپ کو آپ کی ماں نے تمیز نہیں سکھا؟ ابھی حانم نے اتنا ہی کہا تھا کہ زاویہ کے ماتھے کی رگیں ابری تھی اور مٹھیاں بھیجتے وہ دھاڑا تھا کہ حانم کھڑی کھڑی اس کی دھاڑ پر اچھل پڑی تھی۔ اگر تم نے اپنی زبان سے ایک اور لفظ ادا کیا تو یہی کھڑے کھڑے تمہیں اپنی گاڑی سے کچل دوں گا، اور یہاں کوئی نہیں جو زاویہ سکندر کو روک سکے، سمجھی تم؟ زاویہ کی آواز اور اس کے الفاظ سنتے حانم سکتے میں آ گئی تھی۔ کتنا مغرور انسان تھا وہ! اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے، جنہیں وہ کم سے کم اس شخص کے سامنے بہانے نہیں والی تھی، اس لیے حلق میں اڈیلنے لگی۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، حانم نے کمزور سی آواز میں احتجاج کیا، اور آنسو کا گولا حلق سے نیچے اتارا۔ زاویہ کی نظر پیچھے سے آتی پولیس کی جیپ پر پڑی۔ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں اور کیا کیا کر سکتا ہوں۔ زاویہ نے تنزیہ مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ جب حانم کو اس کی مسکراہٹ سے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا، وہ پلٹی تو پیچھے 2 پولیس آفیسر اور 2 کانسٹیبل لیڈی آئی۔ جی مسٹر زاویہ، کیا مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ ایک پولیس آفیسر احترام سے اسے سلام کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ یہ لڑکی یہاں بیچ روڈ پر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میری گاڑی کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو الزام مجھ پر آتا، جو میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ اسے فوراً حراست میں لیں۔ زاویہ سکندر، حانم افندی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پولیس آفیسر سے مخاطب ہوا تھا کہ حانم حیرانی سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو بلا وجہ اسے اڑی دکھا رہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے آفیسر، میں تو روڈ کراس کر رہی تھی، پتہ نہیں یہ کہاں سے جن کی طرح میرے سامنے آ ٹپکی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ حانم فوراً اپنی صفائی میں بولی تھی، اے لڑکی، مسٹر سکندر کے بارے میں یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ ایک معزز انسان ہے، ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہے۔ چلو اسے گاڑی میں ڈالو۔ آفیسر کا کہنا تھا کہ دونوں ہڈی کٹی عورتیں حانم کو تھامتے اسے گھسیٹتے جیپ کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ ایک بار میری بات تو سن لیں آفیسر، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، پلیز میری بات سن لیں، یہ انسان جھوٹ کہہ رہا ہے۔ وہ عورت اسے گھسیٹتی ہوئی جیپ میں بٹھا گئی تھی، جبکہ زاویہ تنزیہ مسکراتا آفیسر کی طرف پلٹا۔ مسٹر زاویہ، آپ فکر نہ کریں، میں اس کی اچھی طرح خاطر مدارت کرا دوں گا۔ آفیسر مسکراتا ہوا زاویہ سے بولا تو وہ سپاٹ تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اسے ڈرانے کے لیے تھا، کچھ دیر حوالات کی ہوا کھلا کر اسے چھوڑ دینا۔ لڑکی پر ہاتھ اٹھایا یا کسی بھی طرح کا تشدد کیا تو تمہارے ہاتھ میں خود توڑ دوں گا۔ زاویہ کے لہجے میں چھپی صاف وارننگ دیکھ کر اس آفیسر کی بولتی بھی بند ہوئی۔ وہ فوراً سے سر اسبات میں ہلا گیا۔ جو آپ کا حکم سر، ہم اسے 2-3 گھنٹے میں چھوڑ دیں گے، وہ آفیسر سر جھکاتے بولا تو زاویہ اسبات میں سر ہلاتا ایک نظر جیپ کو دیکھتا گلاسز لگاتے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا، جبکہ حانم بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے۔ اب تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ حانم کو اس انسان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ امیر تھا تو اس کی ہر بات سن لی گئی تھی اور اس پر عمل بھی کر لیا گیا تھا، جبکہ وہ غریب تھی تو اس کی بات کو نظر انداز کر کے اسے اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ صحیح نفرت کرتی تھی
وہ ان امیروں سے وہ عزت کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے تو کوئی چھڑوانے والا بھی نہ تھا۔ پھوپھو تو کبھی اس کی بیل نہ کرواتی، جبکہ زید وہ 12 سال کا بچہ کیا کر سکتا تھا۔ ایک بار یہ مجھے مل جائے، میں چھوڑوں گی نہیں اس کچی آنکھوں والے جلاد کو۔ دماغوں سے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ آنکھیں بند کرتی ساویار کی آنکھ سے مخاطب ہوئی۔ حیا خان یارب اپنے کیبن میں بیٹھا تھا اور اس کی بیوی عائشہ اسے آج کی ساری روٹین سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ زاویار بنا نوک کیے کیبن میں داخل ہوا۔ ایک وہی تھا جو اس طرح ایک دوسرے کے کیبن میں داخل ہو سکتے تھے۔ زاویار آتے ہی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا تھا اور ماتھے کو مسلنے لگا تھا۔ یارب نے غور سے اسے دیکھا اور دوسری نظر عائشہ کو، جسے محسوس کرتے وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ کافی میرے کیبن میں بھجوائے، میں آپ کو مس عائشہ 2 کافی میرے کیبن میں بھجوائے، میں آپ کو تھوڑی دیر میں بلاتا ہوں۔ رکھائی سے کہتے وہ اپنی چیئر پر پھر سے اٹھا تھا، جبکہ عائشہ اس کا حکم سنتے فوراً وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ صوفے کے پیچھے بنی گلاس وال کے پاس کھڑے ہوتے یارب نے آتی جاتی گاڑیوں پر ایک نظر ڈالتے پھر اسے دیکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، یارب نے اتنا ہی کہا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ زاویار خود کچھ کہے، لیکن اسے خاموش دیکھ وہ خود سے ہی مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، اوپر سے آج ایک جاہل لڑکی سے راستے میں میری گاڑی ٹکراتے بجی۔ اس کی سوکس کی زبان نے اور دماغ خراب کر دیا۔ زاویار نے سر پیچھے صوفے پر گراتے آنکھیں بند کرتے اسے بتایا تو یارب کے ماتھے پر بل پڑے۔ خیریت ہے، کچھ ہوا تو نہیں؟ یارب کے سوال پر زاویار نے ماتھا مسلا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، عین وقت پر میں نے بریک لگائی، ورنہ وہ لڑکی آج زندہ نہ بچتی۔ اوپر سے سب کے سامنے تماشا بناتے مجھے ہی باتیں سنا رہی تھی، مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے الٹا بدتمیزی کر رہی تھی۔ بدتمیز لڑکی۔ زاویار کی آنکھوں میں پھر اس کا عکس آیا تھا اور اس نے غصے سے دانت کھچکھچائے تھے، جسے یارب نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ یارب کے سوال پر زاویار نے گردن ہلکی سی موڑی، اسے دیکھا اور پھر مسکرایا تھا۔ طنزیہ مسکراہٹ۔ پولیس کے حوالے کر کے آیا ہوں، کچھ گھنٹے سلاخوں کے پیچھے رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ زاویار نے واپس چہرہ موڑتے آنکھیں بند کی تو یارب خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کئی لمحے خاموشی سے گزر گئے، لیکن یارب کچھ نہ بولا تو زاویار نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ زاویار نے گہری سانس بھرتے آنکھیں گھمائی تھی۔ یہ کیا فضول حرکت کی ہے تم نے؟ ایک لڑکی کو پولیس کے ہاتھوں پکڑا دیا۔ زاویار، ایک لڑکی کی عزت بہت قیمتی ہوتی ہے اور تم اسے تھانے میں بند کروا کر یہاں آرام سے بیٹھے ہو۔ یارب کی سنجیدہ آواز پر زاویار نے آنکھیں کھولتے پھر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ میں اس کی حرکت شاید معاف بھی کر دیتا، لیکن اس نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی تھی جو میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے سزا ملنی ہی تھی۔ سوری۔ زاویار کے ذہن کے پردوں پر اس لڑکی کا عکس لہرایا تھا جب وہ روتی ہوئی خود کو چھڑوا رہی تھی، لیکن پھر اس کی بدتمیزی یاد آئی تھی تو سر جھٹکتے وہ بالآخر اسی بات پر متفق ہوا کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ابھی فون کرو اس آفیسر کو اور لڑکی کو چھڑواؤ۔ یارب نے سنجیدہ نظروں سے زاویار کو دیکھتے کہا تو وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ تم میرے دوست ہو اور اس غیر لڑکی کی سائڈ لے رہے ہو؟ زاویار نے غصے میں کہا تو یارب کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، یارب نے ابھی بھی سنجیدہ لب و لہجے میں کہا تو زاویار نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں کال۔ زاویار نے کہا تو اتنے میں عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یارب کی اجازت پر وہ اندر آئی اور زاویار کے سامنے رکھی ٹیبل پر کافی رکھتے وہ پلٹی۔ جب زاویار نے عائشہ کو جاتے دیکھ یارب کی طرف دیکھا، مجھے لگتا ہے ہمیں ایک اور سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ مس عائشہ پر کافی بوجھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشر میں رہتی ہے۔ اس کی بات پر یارب بھی متفق تھا۔
اکثر وہ ہڑبڑا جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ بھول جاتی تھی، لیکن یارب اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ اس پر بہت بوجھ تھا، ورنہ یارب اپنے کام کو لے کر کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اور میں مزید غلطیاں برداشت نہیں کر سکتا ان کی۔ بہتر یہی ہے کہ ایک اور سیکرٹری ہائر کر لو۔ یارب کی بات پر زاویار کے ذہن میں دادو کی بات یاد آئی تھی۔ آج دادو نے اسے لڑکی کے بارے میں بتایا تھا، مجھے جس نے کل ان کی جان بچائی تھی۔ اسے کسی جاب کی ضرورت ہے، پڑھی لکھی ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے۔ مس عائشہ کے ساتھ رہے گی تو وہ اسے سب سمجھا دے گی، کیا کہتے ہو؟ زاویار نے یارب کی طرف دیکھتے اس کی رائے جاننا چاہی، جس پر وہ سوچنے لگا۔ نہیں، اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ غلطیاں کر کے ہی سیکھے گی، اور تمہیں پتہ ہے ہم غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتے، یارب نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ لیکن ایک بار اس کا انٹرویو لینے میں کیا حرج ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ زاویار کی بات پر یارب نے اس بات میں سر ہلا۔ ٹھیک ہے، اس کا انٹرویو میں ہی لوں گا پھر، یارب نے کہا تو زاویار نے حامی بھرتے کافی کا مگ اٹھاتے منہ سے لگایا۔ اور 2 دن کے بعد جو فنکشن ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زاویار نے کافی کا سپ لیتے کہا تو یارب نے بھی گھونٹ بھرتے آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر مغرورانہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ خیال نہیں، یقین ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ ایوارڈ ہماری کمپنی کو ہی ملے گا۔ زاویار نے یارب کی بات کی تصدیق میں سر اس بات میں ہلاتے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ بے شک یہ مقام ان دونوں نے مل کر حاصل کیا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس مقام کے لیے یارب نے کتنی محنت کی ہے۔ یہ سب وراثت کے نام پر اس کی جھولی میں نہیں ڈالا گیا تھا، یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اس نے دن رات محنت کی تھی، اسے جنون کے ساتھ ایک دن وہ سب حاصل کر لے گا، اور آج وہ اس مقام پر آ پہنچا تھا کہ پورے بزنس ورلڈ پہ اس کا نام بن گیا تھا، اور زاویار کو اپنے دوست پر فخر تھا۔ وہ مسکراتا یارب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا دماغ پھر کچھ دیر پہلے کے منظر میں اٹکا تھا۔ وہ بھولا نہیں تھا آدم کو، لیکن وہ چاہتا تھا کچھ گھنٹے وہ حوالات کی ہوا کھائے، اس لیے یارب کی دماغ میں دوسری باتوں میں لگا دیا تھا۔ اس نے زاویار سکندر سے بدتمیزی کی تھی، اور اس کی سزا تو اسے ملنی ہی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ لڑکی سے ایک آنکھ بھی اچھی نہیں لگی تھی، اور نہ ہی زاویار کو اس پر ترس آیا تھا۔ حیا خان ملک کے بہت بڑے برانڈ سے کچھ دن پہلے اس فیشن شو کی آفر آئی تھی، اور اس کے مطابق آج اس کا شوٹ تھا، جہاں وہ تیار بیٹھی تھی، بلیک جینز پہنے جو اس کے جسم پر کافی تنگ تھی۔ اس کے ساتھ وہ بلیک ٹوپ پہنے تھی جس کی آستینیں سرے سے غائب تھی، صرف بلیک سٹرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر وہ بلیک کوٹ اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئی تھی جو اس کے برہنہ بازو کو چھپا گیا تھا۔ ایک میک اپ آرٹسٹ اس کے خوبصورت چہرے کو مزید خوبصورت اور اس کی ڈریسنگ کی طرح بولڈ بنا رہی تھی، جبکہ پیچھے ایک مرد نما عورت کھڑی اس کے بالوں کو سنوار رہی تھی اور خود اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ شیشے سے نظر آتے شخص کو دیکھ کر عائشہ کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ہے بیوٹیفل، کیسی ہو؟ شیز نے اسے دیکھ مسکرا کر کہا، اور پیچھے صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ وہ اب تیار کھڑی تھی۔ ایک نظر خود کو دیکھتے وہ مسکرائی تھی، مغرور مسکراہٹ۔ پھر اس نے پلٹ کر شیز کو دیکھا۔ خوبصورت، بے حد خوبصورت، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ شیز نے اسے دیکھتے کہا تو وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، پھر پلٹ کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ایک آفر آئی ہے تمہارے لیے، شیز نے اسے مغرورانہ تاثر کو دیکھ بات جاری رکھی تو اس نے آئینے سے ہی شیز کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی آفر؟ وہ اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کرتی پوچھنے لگی۔ پاکستان میں بہت بڑا بزنس ایوارڈ فنکشن ہونے والا ہے جس کے لیے وہ کسی سیلیبریٹی کو بلانا چاہتے ہیں، اور تم تو آج کل ہر جگہ چرچا ہے، اور تمہارا تو آج کل ہر جگہ چرچا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے فنکشن میں چیف گیسٹ بن کر آؤ۔
شہز نے اوپر سے نیچے اس کی گہری نظروں سے جائزہ لیتے تفصیل سے اسے بتایا تو وہ خاموشی سے اسے سننے لگی۔ لیکن میں نے ایسے کوئی بزنس ایوارڈ فنکشن اٹینڈ نہیں کیے کبھی، انیشا نے بنا اسے دیکھے کہا تو وہ مسکرایا۔ سوری، ارے بیوٹیفل، وہاں کچھ نہیں کرنا، بس وہاں تم اسپیشل گیسٹ ہوگی، اور بس جس سے وہ کہے اس بزنس مین کے ہاتھوں میں جا کر اس ایوارڈ کو تھما دینا ہے۔ انیشا کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر فیصلہ کرتے شخص کی طرف مڑی۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے رضامندی ظاہر کر دینا، آج کا پورا دن مصروف ہے میرے لیے، تو تم ذرا یہ سب دیکھ لینا اور باقی ڈیٹیلز مجھے کل دے دینا۔ وہ شخص کو کہتی باہر کی طرف روانہ ہو گئی تھی، جبکہ شخص نے مسکراتے اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ ایک بار ہاتھ آ جاؤ تم، بس یہ سارا غرور ایک جھٹکے میں توڑ دوں گا میں۔ شخص کے ارادے اس کی طرح ناپاک تھے جس سے انیشا نا واقف تھی۔ حیا خان، ہیلو بیوٹیفل لیڈی، کیسی ہے آپ؟ علمی نے ویڈیو کال کی تھی دادو کو، وہ بھلے ان سب سے دور تھا لیکن پوری کوشش کرتا تھا کہ انہیں کسی قسم کی کبھی محسوس نہ ہو اس کی۔ جا مجھ سے بات مت کر، 8 مہینے ہو گئے لیکن تو ابھی تک نہیں آیا، بس فون پر اپنی شکل دکھا دیتا ہے۔ دادو نے نم آنکھوں سے اسے شکوہ کیا تو وہ مہرا مسکرایا۔ ارے مائی لیڈی، کیا کروں میں، جاب ہی ایسی ہے، آپ کو تو عادت ہو جانی چاہیے یار اب۔ علمیر کی بات پر دادو نے روٹھے پن سے چہرہ موڑا۔ ویسے میں آپ کو سرپرائز دینے کے لیے کال کی تھی لیکن اب تو میری شکل ہی نہیں دیکھ رہی، علمیر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تو دادو کے کان لفظ سرپرائز پر کھڑے ہوئے۔ اچھا بتا کیسا سرپرائز؟ ان کو جذباتی ہوتے دیکھ علمیر مسکرایا، اس کی خوبصورت مسکراہٹ جس پر نہ جانے کتنی لڑکیاں دل ہار دیتی تھی۔ کچھ دنوں میں واپس آ رہا ہوں میں، اور اس بار لمبے عرصے کے لیے آؤں گا۔ علمیر کی بات پر دادو کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی تھی چھائی ہوئی تھی۔ تو سچ کہہ رہا ہے بیٹا، تو واقعی واپس آ رہا ہے؟ کب؟ دادو نے نم آواز میں پوچھا تو علمیر نے زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا۔ یہ تو نہیں بتاؤں گا، اور اس بار تو شادی کر کے ہی جاؤں گا میں، اس لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لے میرے لیے۔ پورے 5 منٹ پڑھا ہوں میں زاویار سے، اور 28 سال کا ہونے والا ہوں یار، کیا گوارا مارے گی مجھے؟ علمیر نے آخری الفاظ تو مصنوعی روتی شکل بناتے کہا تو دادو کھل کر ہنسی۔ نہیں میرا بچہ، تو بس آ جا، پھر تو دیکھنا سب سے خوبصورت لڑکی کی اپنے بیٹے سے شادی کراؤں گی میں، دادو نے پیار سے کہا تو وہ دادو کی نمائش کرتا مسکرایا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں یہیں سے کوئی پٹا کر لے آتا ہوں، یو نو نا علمیر، سکندر پر بڑھتی ہے لڑکیاں۔ دادو کو تنگ کرتے اسے سکون ملتا تھا۔ ایک کان کے نیچے لگاؤں گی اگر تو نے ایسا سوچا بھی تو، اس گھر میں بہویں صرف میری پسند کی آئے گی، دادو نے بھویں چڑھاتے کہا تو علمیر کا قہقہا لگا۔ اچھا ایسا ہے تو زاویار کو کیوں کچھ نہیں کہتی؟ وہ تو منیشا کو لے کر پورے شہر میں گھومتا ہے، اسے اپنی گرل فرینڈ بتاتا ہے۔ علمیر نے منہ بناتے سوال کیا تو دادو بھی سنجیدہ ہوئی۔ وہ کچھ بھی کہہ لے لیکن اس نکچڑی کو بھی اس گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ دادو ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ایسی لڑکی کی بہو بنے جو اپنوں سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھتی ہو، جو اپنے پیسے پر فخر کرتی ہو۔ ارے مائی بیوٹیفل لیڈی، آپ کا فکر نہ کریں، علمیر سکندر بہو آپ کی پسند کی ہی لائے گا، لیکن سارا جلدی کرے، میری عمر نکلی جا رہی ہے یار۔ علمیر نے مصنوعی مسکراہٹ پریشانی سے کہا تو دادو ہنسی اس سے باتیں کرنے لگی، اور پھر علمیر کی چھیڑخانی دادو سے لمبی چلتی رہی۔ حیا خان، آج ایپیسوڈ وقت سے پہلے دی ہے، تبصرے بھی اس سے ہی اچھے چاہیے، تو ایک کپل تو آپ سب کو کنفرم ہو گیا ہوگا کہ کون ہے۔ اب تکا لگائی یارب کا کپل کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، تو ہمیں یاد رکھیے گا بہانو رنی کو۔ اللہ حافظ۔